کی غرض سے کتنے سال اپنے آپ کو ظاہری علم سے سنگھارا، لیکن کیا تو نے میری خاطر ایک ساعت کے لیے بھی اپنا دل صاف کیا؟ بیٹے، ہر روز تیرے دل میں اللہ کی آواز آتی ہے، عبدی میں تصنع بغیری وانت مجفوفت بخیری۔ ترجمہ، اے میرے بیٹے، تو دکھاوے اور ریاکاری کے لیے عبادت کیوں کرتا ہے جبکہ خیر اور شر دونوں میرے ہاتھ میں ہیں؟ اس لیے تجھے چاہیے کہ تو سچی نیت سے میری بندگی کرے۔ اے بیٹے، علم کے بغیر، عمل کے بغیر علم پاگل پن ہے، اور علم کے بغیر عمل بیکار ہے۔ وہ علم جو آج تک تجھے گناہ سے دور نہیں رکھتا اور اللہ کی اطاعت کا شوق پیدا کرتا ہے، یاد رکھ یہ کل تجھے دوزخ کی آگ سے نہیں بچائے گا۔ اگر تو نے آج نیک عمل نہ کرے گا اور گزرے ہوئے وقت کا تدارک نہ کرے گا تو قیامت کے دن تو کہے گا فرجعنا نعمل صالحا۔ ترجمہ، ہمیں واپس دنیا میں لوٹا دے تاکہ ہم نیک کام کریں۔ پھر تجھے کہا جائے گا کہ اے احمق، تو وہیں سے تو آ رہا ہے۔ اے بیٹے، تو ہمت پیدا کر اور جسم میں جد و جہد کے لیے حرکت پیدا کر، نیک اعمال کے لیے کوشش کر، کیونکہ پھر قبر میں جانا ہے۔ جو لوگ کہ تجھ سے پہلے اس میں موجود ہیں وہ ہر لمحہ تیرے منتظر ہیں کہ تو کب ان کے پاس پہنچتا ہے۔ خبردار، ثمر یعنی نیک اعمال کے بغیر ہرگز ان کے پاس مت جانا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، هذه الاجساد قفص الطیور او اسطبل الدواب۔ ترجمہ، یہ جسم پرندوں کے پنجرے ہیں یا پھر جانوروں کے طویلے۔ بس سوچ کہ تو کس میں سے ہے۔ اگر گھونسلے والے پرندوں میں ہے اور ارجعی یعنی میری طرف لوٹ آ کی آواز سنے گا تو پرواز کر کے اونچی جگہ جا بیٹھے گا۔ اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ۔ ترجمہ، سعد بن معاذ کی موت سے عرش خداوندی لرز گیا، لیکن خدا نہ خواستہ اگر تو جانوروں میں سے ہے جن کے لیے یہ کہا گیا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل۔ ترجمہ، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ۔ یقین کر کہ تو اپنا سامان مقام زاویہ سے مقام حاویہ کی طرف یعنی اس دنیا سے سیدھا دوزخ کی جانب لے کر پہنچے گا۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو ٹھنڈا شربت دیا گیا، پیالہ ہاتھ میں لیتے ہی ایک سرد آہ بھری اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ آپ نے جواب دیا، ذکرت امنیت اہل النار حین یقول لأہل الجنت ان افیدوا علینا من الماء۔ ترجمہ، میں نے دوزخیوں کی اس تمنا کو یاد کیا کہ جب وہ اہل جنت سے کہیں گے کہ ہمیں تھوڑا سا پانی دے دو۔ اے عزیز، اگر تیرے پاس عمل کے بغیر علم کافی ہوتا اور عمل کی ضرورت ہوتی تو صبح صادق کے وقت یہ کیوں فرماتا؟ حل من تائب، حل من سائل، حل من مستغفر۔ ترجمہ، ہے کوئی گناہوں سے توبہ کرنے والا، کوئی سوال کرنے والا ہے، کوئی مجھ سے اپنی مغفرت کی دعا مانگنے والا؟ پھر تو اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان بیکار ہوتا۔ دراصل صبح صادق کے وقت اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان تو اس لیے ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون۔ ترجمہ، ایسے بندے چند ہی ہیں جو رات کے آخری حصے میں تھوڑی سی نیند کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی تعریف کر رہی تھی۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم الرجل هو لو كان يصلي باللیل۔ ترجمہ، وہ ایک اچھا شخص ہے، کاش کہ وہ تہجد کی نماز پڑھتا ہو۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں سے ایک صحابی سے فرمایا، لا تكثر النوم بالليل فإن كثرت النوم بالليل تضع صاحبه فقيرا يوم القيامة۔ ترجمہ، اے فلاں، رات کو زیادہ نیند کر کیونکہ رات کو سونے والا قیامت کے روز خالی ہاتھ ہوگا۔
وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ ترجمہ، اے رسول، اور رات کے حصے میں اس یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے نماز تہجد ادا کیجیے، امر ہے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ ترجمہ، اور وہ سچے بندے صبح صادق کے وقت خدا تعالی سے بخشش طلب کرتے ہیں، شکر ہے۔ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ، ذکر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو 3 آوازیں بہت پسند ہیں، ایک مرغ سحر کی، دوسری قرآن پاک کی تلاوت کی، اور تیسری پچھلی رات میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے اور توبہ کرنے والوں کی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان اللہ تعالی خلق ریحا تحب وقت الاسحار تحمل الاذکار والاستغفار الی الملک الجبار۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ نے ایک ہوا پیدا کی ہے جو پچھلے پہر چلتی ہے، اس وقت جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور خداوند قدوس سے معافی مانگتے ہیں ان کی آوازیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتی ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا کہ إذا كان أول الليل نادى منادي من تحت العرش ليقم العابدون فيقدمون ويسلون ما شاء الله ثم ينادي منادي في شطر الليل يقم القانتون فيقومون ويسلون إلى السحر فإذا كان السحر ينادي منادي اليقم المستغفرون فيقومون ويستغفرون فإذا أطلع الفجر ينادي منادي اليقم الغافلون فيقومون من مفر شهم كالموتى تشر من قبورهم۔ ترجمہ، رات شروع ہونے پر ایک فرشتہ عرش کے نیچے سے منادی دیتا ہے کہ عبادت گزاروں کو اٹھ جانا چاہیے، تو جسے اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے وہ اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ پھر آدھی رات کو دوسرا فرشتہ منادی کرتا ہے کہ خدا کے باادب فرما برداروں کو اٹھ جانا چاہیے، بس وہ اٹھ کر سحر تک نماز پڑھتے ہیں۔ جب سحر ہوتی ہے تو تیسرا فرشتہ آواز دیتا ہے کہ خدا کی مغفرت طلب کرنے والوں کو اٹھ جانا چاہیے، بس وہ اٹھ کر اپنے رب سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ پھر جب پو پھٹنے کا وقت آتا ہے تو پھر چوتھا فرشتہ صدا لگاتا ہے کہ اے غافلو اٹھو، دن نکل آیا ہے۔ پھر یہ لوگ اپنے بستروں سے اس طرح اٹھتے ہیں جیسے مردے قبروں سے اٹھیں گے۔ اے بیٹے، حضرت لقمان کی وصیت میں بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرما رہے تھے یا بنی لا تکونن دیک اکیس منک فانہ ینادی بالاسحار وانت نائم۔ ترجمہ، اے بیٹے، مرغے کو اپنے سے زیادہ عقل مند نہ ہونے دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تو رات کے پچھلے پہر اٹھ کر اذانیں دے، یعنی اپنے پروردگار کو یاد کرے، اور تو پڑھا سوتا رہے۔ یہ حقیقت